السلام علیکم۔ عید میلاد النبی کی ڈھیر ساری مبارکباد۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ عید میلاد النبی نہیں منانا چاہیے اور جو چیز نہیں منائی جاتی اس کی مبارکبادی کس لیے؟ اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ عید میلاد النبی پر ویڈیو بناؤں اور جو لوگ مناتے ہیں اور جو نہیں مناتے ہیں ان کے دلائل آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ تو جب تک میں ان دونوں کے دلائل کا پتہ لگاتا ہوں، آپ لوگ میرے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے اگلے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد۔ ہیلو دوستو، میں دوبارہ حاضر ہوں۔ ہم نے دونوں کے دلائل دیکھ لیے ہیں۔ ویسے تو دونوں نے اپنے اپنے حق میں بہت سارے دلائل دیے ہیں جن پر تبصرہ کیا جائے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن یہاں کچھ دلائل پیش کروں گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی نہیں منانا چاہیے، ان کا کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ بہت ساری روایتیں ہیں جو الگ الگ تاریخ بتاتی ہیں، جیسے کہ 2 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، اور عبداللہ بن عباس کے قول کے مطابق 8 ربیع الاول، جبکہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے۔ جب اتنے سارے اقوال ہیں تو ہم کس تاریخ کو منائیں؟ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم سے پہلے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کسی نے بھی عید میلاد النبی نہیں منائی، اسی لیے اگر عید میلاد النبی منانا ثواب ہوتا تو ہم سے پہلے اسلاف میں سے کوئی نہ کوئی ضرور مناتا۔ سب سے بڑی دلیل جو یہ لوگ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ تاریخ پیدائش میں تو اختلاف ہے، لیکن اس بات پر سب لوگ متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے۔ تو جس تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہو اس دن ہم خوشی کا دن کیسے منا سکتے ہیں؟ ان سب کے باوجود اگر کوئی نبی کی پیدائش کی خوشی منانا چاہتا ہے تو اس طرح منائے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ پوچھنے پر فرمایا کہ اس دن مجھ پر قرآن نازل ہوا اور اسی دن میری پیدائش ہوئی۔ یعنی اگر کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے تو وہ سوموار کو روزہ رکھے۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث اور سلف صالحین سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اور جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں ان کی سب سے بڑی دلیل یہ آیت ہے کہ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا اس چیز کا جو کچھ اس نے انہیں دیا تھا کتاب و حکمت میں سے، اور اس بات کا بھی عہد لیا جو ان کے بعد رسول آئے گا جو ان کی تصدیق کرے گا، تو تم اس پر ضرور بضرور ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت محفل کا انعقاد کیا اور سارے نبیوں سے ان کی اعلیٰ مرتبت کا عہد لیا، تو جب اللہ تعالیٰ محفل کا انعقاد کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ لیکن ایک بات قابل غور ہے کہ اس آیت میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو اکٹھا کر کے ان سے عہد لیا، بلکہ مفسرین کے قول دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہر نبی سے ان کے زمانے میں عہد لیا کہ تم جو تمہارے بعد نبی آئے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا، اور تمہارے قوم بھی اسی طرح آخری نبی کے ساتھ بھی کرنا۔ اس لیے اس آیت سے عید میلاد النبی کی دلیل پکڑنا سراسر غلط ہے۔ ایک دوسری دلیل جو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اہل مدینہ مرد و عورت اور بچے بچیاں گھر کی چھتوں اور گلیوں میں کھڑی ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہی تھیں اور ترانہ گا رہی تھیں، یعنی وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اکٹھے ہوئی تھیں۔ تو ہم لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے محفل کا انعقاد کر سکتے ہیں۔ اس واقعہ سے بھی دلیل پکڑنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے جمع ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ ان کے درمیان تشریف لائے تھے، ان کے مدینہ آنے کی خوشی میں ترانے گائے گئے تھے، وہ بھی اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں گائے گئے تھے۔ اگر جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں ان کی دلیلیں اسی طرح کی ہیں جن سے زبردستی کی دلیل بنائی گئی ہے، لیکن تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ میلاد النبی فاطمی خلافت کے زمانے میں مصر سے شروع ہوئی اور مصر میں خلافت فاطمی 357 ہجری میں شروع ہوئی۔ اس زمانے میں وہ لوگ اسے عید کا نام نہیں دیتے تھے بلکہ محفل یا مجلس کا خطاب دیتے تھے۔
عید میلاد النبی کا نام آج سے 70-75 سال پہلے شروع ہوا.